پر کچھ نال لے کے آیا ہے جو اللہ نے قسمت جس نو رکھ دیتی ہے سن صلاحیتاں وہ لے کے آیا ہے سمجھ آئی یہی وجہ ہے کہ ابو لاغ ساری عمر سر ماردا رہا وہ کہندا ہے تے وہی پتری ہے جس دی مبارک بادی سے میں اپنی لونڈی نو آزاد کیتا سی ہیں یہ آج کتھے آ گیا سانو کہندا ہے کہ اے بتاں دی پوجا کیوں کر دے ہو انج کیوں کر دے ہو اے ساڈے گھر غریب بچہ سردار پیسہ میرے کول کعبے دا متولی میں سجادہ نشین میں ہے جی اختیار والا میں اگے میں چڑھ کے بہنا گدی میرے تلے ڈرنی ابو طالب تو بعد ابو عبد المطلب تو بعد تے اے کتھے پتریا تھلے پتیجا ایک لفظ دسیا نہیں نصیر الدین دیا گلنا تو انہوں یاد رکھ سکتا اے بندہ کوئی بڑا ذہین اور اندر دا صاف بندہ ہوئے تو میری گفتگو سن دے اندر دا پلیت کدے میری گفتگو نہیں سن سکتا جس دا اندر پلیت ہے وہ گل نہیں سن سکتا میری پاہمیں کوئی ہوئے پیر ہوئے کہ مولوی ہوئے کہ کوئی بلاوی ہوئے جس دا اندر پلیت ہے اندر اس دا گند بڑے ہے حسد بغض بخیلی حرص دنیا لالچ پیسے دا پتر ہے سینوں انہوں کی لگے علم کی چیز ہے انہوں کوئی پتہ ہے نصیر الدین کون ہے اے میرے مرید تے نہیں سارے بیٹھے اے سٹیج تے بیٹھے پتہ نہیں کسی جگہ دے کوئی کتھے دا مرید ہے کوئی کتھے دا مرید ہے کوئی مرید ہی کوئی نہیں لیکن میری گلاں عقل وچ پیندیاں پیاں تے لوگ میرے سن رہے ہیں میں کوئی نہ کہ منت تے نہیں کی تھی تو بہ جا تو بزرگ دا حوالہ بھی دے تے چاخ کو لے بول نہ سکے تے کون تیری گل منے گا ہیں جی تو میں کیا عرض کر رہا کہ او چیز جس دا اندر صاف ہے او بندہ گل سن دا ہے کہ گل ٹھیک ہے جی تے اندر دا باطن دی صفائی ضروری ہے تے صفات جتھے ہو سنو کہندے ہیں جناب ساڑھے ایک وکھرا ہے ایک وکھرا آیا ہے کیوں وکھرا آیا ہے اس نے وکھرا بنا کے بھیجا ہے تے تسی کہندے ہو کہ وکھرا نہیں او وکھرا کرے گا اور کر رہے ہے اکھیاں نہیں تو اڈیاں انے ہو جیڑا اجڑ وچوں بکری بکرا نکل ونجے جیڑا سواد اعظم نو چھوڑ دے وے اس نو شیر پہ جاندہ ہے یاد رکھو ایک بکرا اے حضور دی امت سواد اعظم میں چل رہی ہے نا سی اہل سنت والجماعت ایک سواد اعظم ہے تے اس تو جڑا باہر نکل گیا اے باہر بیٹھے نے کوئی کیڑا مذہب کو کیڑا آئیے لے آئیے ذرا اللہ رسول کی باتیں ہو جائیں اے بیٹھے سرے ہوتے کدے کوئی کون پہ چھکنا ہے کدے کون پہ چھکنا ہے اور خدا دا واسطہ نے اے سواد اعظم دا جڑا ہے بڑا اجڑ ہے نا اس وچ باہر نہ نکلے لٹ کھڑ سی نے کوئی تے ایک او شیر ہوندہ ہے جس لئے اس نو جیڑا شکار پسند ہوئے نا او اجڑے وچوں ہنج کٹ لیندہ ہے نظر رکھ کے او اجڑے چوں باہر کٹ لیندہ ہے تے میں جیسے گل کر رہے ہیں کہ توں کہویں کہ جناب سارے وچ شامل ہے اس دے وچ کی فرق ہے بہت بڑا اجڑ ہے او منفرد اگر شیر جانور نو کھانے واسطے اجڑے چو کٹ کے حملہ کر کے اپنی غذا بنا سکتا ہے تے مالک کسی نو امتیاز بخشنے واسطے اس مخلوق دے اجڑے چو کٹ کے تے عزت نہیں دے سکتا سمجھ آئی
او ہنج کٹ کے تے ممتاز کرنا ہے تساں وچوں ہی ہے لیکن تکو میں کنج بے اساں نے تارنا تے کنج اساں تارنا تساں ڈوبیا تے میں تارنا تسی آنے ہو ہون ساڈا ڈوبیا یا ہون نہیں تردا ویکھو میرا تاریا یا نہیں ڈبدا میں تو آڈے ڈبے نو تار رہا سمجھ آئی تے محمد رسول تے اللہ محمد نسب رسول صفت اللہ جامع صفات ذات سب توتے اے سلسلہ تو ذاب ترائے چیزاں ترائے چیزاں اے انگلیاں تے میری نظر بھی تو اڈی پہندی ہے ہر انگلی دا بند بھی ترائے ہر انگلی دے اے بند بھی ترائے نے ترائے چیزاں نے محمد رسول تے اللہ اے تو اڈی انگلیاں میں لکھے ہے اے جسے ہاتھ چک دے ہو نا تے انگلیاں تے نظر رکھیا کرو اے ترائے گڈا نے نشان نے رکھیا کرو اے جڑے آندے نا دعا منگنے ویلے بس اللہ کو منگو ٹھیک ہے لیکن پہلی پوڑی محمد ہے آپ دی مور ہے اور اس گل میری گل تے رسول اللہ دی مور ہے ہاتھ چاہو منگو اللہ کو لوں لیکن پہلے محمد جس طرح مور لکھیا ہے مور شریف ہے جی محمد پھر رسول پھر اللہ اے ترائے بند تکن اپنی ہاتھ چاہو تکو ہے نا ترائے بند اللہ چار بھی رکھ سکتا سی اللہ نو کسی کیا ترائے رکھ فرمایا نا اے مور ہے رسول اللہ دی مور آئے گی میں ترائے بند ہر انسان اچھ رکھیں جڑے نہیں مندے جڑے رسول اللہ نو نہیں نال شامل کرنے انہاں دے بھی ترائے بند اور اللہ نے اس مسئلے نو نے ترائے بندہ میں بند کیتا ہے اے بریلوی اور دیو بند دا مسئلہ نہیں اے پامیں کوئی بریلی دا ہوئے پامیں دیو بند ہر شے بند ہوندی ہے اتھے کیڑا بند ہے کوئی دیو بند ہے دیو بند ہے اے جس لئے دیو نکلیا حالے تا بند ہے نا تے جس ویلے اس نے ٹکڑا کھولیا تے پھر جو دیو حشر کر سی یار لطف تا اٹھاؤ مزہ تا چاہو گا لیا اے جس لئے ٹکڑا لتھا بند ہے نا حالے تا دیو بند اے جس لئے نکلیا تے پھر دیو دا جڑا کام ہے میں کوئی رشتہ نہیں بریلی علیہ میں بریلی علیہ نہیں آج کل جڑے بریلوی نہیں کل میں تنگ بھی ہونا ساریاں گلوں نال اتفاق نہیں میرا لیکن لفظ تک وہ لالی شان بریلی اس وچ کے وے ریلی اتھے دیو باندے اتھے ریلی ہے اے پیچھے ریلیاں نکلیاں نا کوئی ریلے نکلے کوئی ریلی ناموس مصطفیٰ نے مسئلے کہ حضور دی بیزتی کی تھی کہ ریلی نکل آئی اے کتھو چلیے اے ریلی چلیے بریلی تو اے سمجھ کے لفظ پہ دسرن یار کوئی آمد رضا دی خوش آمد نہیں میں نو اے بریلی تو ریلی چلی کہ ناموس مصطفیٰ دی جتھے مسئلہ سی ریلی چل سی بریلی دا لفظ دس رہے کہ ریلی چلانا بریلویاں دا کام ہے اے سارے حضرات چسکا لاساں والے نماز دا ٹائم ہے نماز پڑھ کے نہ پھر گل بات ہے اتھے ہی بیٹھ سب بنا لو اتھے جیدی تیرے دار موں کھڑے تھے آ گیا ہے سپر تو پیچھے ہٹ
میں سیٹ کر سکتا تساں پتہ ہے پیڑ جمیا ہوئے تے پٹیا ونجے تے پھر نہیں جمنا، لیکن پھر تک وہ جمیا ہے کیوں کہ اے پیڑ اللہ واسطے پٹیا، اساں اللہ نہیں بارگاہ چ حاضری دیتی، نماز پڑھی، گولڈا شریف خان بادہ غوث الورا سید نصیر الدین شاہ صاحب نصیر۔ تو میں عرض کر رہا کہ یہ بریلی کی ریلی ہو تو اس کی بھی ایک صفت ہے، یہ کوئی ذات نہیں ہے۔ بریلی سے ہم کیوں تعلق رکھتے ہیں کہ اس سے عشق مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے، خوشبو ایک صفت ہے، ذات نہیں ہے، سمجھ آئی؟ تو جو لوگ خوشبو سونگنا چاہتے ہیں، عشق حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ثابت یہ ہوا کہ جہاں جس کو جو چیز ملے وہ اس سے حاصل کرنے جائے، ذات اور ٹھوس چیز کو سامنے نہ رکھو، جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، جو صفت تمہیں نظر آ رہی ہے، اس کے حوالے سے اس آدمی کو دیکھو۔ یہیں سے بت پرستی شروع ہوتی ہے کہ ہندو پوچھتا ہے بت کو، بت میں کیا صفت ہے؟ کوئی صفت نہیں کی، دسو ماں ایک صفت دسو، بت نہیں، کوئی صفت ہے بول دے، علم ہے تک دے، کوئی چیز پکڑ دے، کوئی سوہنو سمجھان دے، کچھ بھی نہیں، کون مون بیٹھا ہے، سا نہیں کہہ سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، جامد و ساکت، کوئی صفت نہیں۔ تسی اس قوم نو بھی تکو کہ پورا ہندوستان چلا رہی ہے، ایک عرب توتے، لیکن چوک کے سگے رہی ہے، آنگ کس کو رہی ہے، اپنے ہتھاں کو لو بڑھائے ہیں، بے جان ساکت اور جامد چیز کے سامنے سجدہ ریز ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر مانگ رہی ہے کہ ہمیں تو رزق دے، ہمیں بارش دے، ہمیں بیٹا دے، ہمیں فلاں چیز دے۔ تو دیکھو سربراہی پورے ملک کی، ایک ارب سے زیادہ، 100 کروڑ سے اوپر انسانوں پر حکومت کر رہی ہے ہندوستان کی حکومت، سربراہ، وزیر اعظم، لیکن عقیدہ کیا ہے؟ بالکل بے وقوفوں جیسا۔ جو صحیح انسان، فون بند کرو، فون بند کرو، تو کیا ہے عقیدہ؟ کیا ہے کہ یہ ہمیں دے گا، بت ہمیں دے گا، یہ حاجت روائی کرے گا، مشکل کشائی کرے گا، عقیدہ اس کا ہے۔ تو اس کو تعلیم حاصل کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ اتنی تعلیم، انگریزی بولنے سے کیا فائدہ ہوا؟ انگریزی لکھنے سے کیا فائدہ ہوا؟ انگریزی تو بندے کو اوپر نہیں لے جا سکتی، انسان بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے آقا نے تجھے اور مجھے جو تعلیم دی، اسی لیے میرا آقا اور تیرا آقا محسن انسانیت ہے کہ جس نے جامد اور ساکت بتوں سے مانگنے سے منع کیا، ان کے آگے جھکنے سے منع کیا، ایک حی قیوم ذات جو سب کو پالنے والی ہے، سب کو پیدا کرنے والی ہے، جو نظر نہیں آتی لیکن سب کچھ۔ یہ ہوا کو کون چلا رہا ہے؟ یہ خیمہ کیوں چل رہا ہے؟ یہ خیمہ کیوں جھوم رہا ہے؟ یہ خیمہ کیوں جھوم رہا ہے؟ اس کے دست کرم یہ اس کو جھلا رہا ہے، صبا کا دست کرم۔ اور صبا کو کس سے چلایا ہے؟ ہوا کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ جاؤ امریکہ سے کہو ہوا پیدا کر دے، اپنے پیٹ کی ہوا بھی انسان خود پیدا نہیں کر سکتا، ہو جاتی ہے۔ باہر کی ہوا کس طرح پیدا کرے گا؟ اپنے پیٹ کی ہوا نہیں پیدا کر سکتا، بعض دفعہ نکالنے پر قادر نہیں، بعض دفعہ نکل جانے سے روکنے پر قادر نہیں۔ انسان بے بس کتنے، ہوا اندر ٹڈے ڈکی ہوئے تے کدھرے زور لانا ہے تے نہیں نکلنی، تے کدھرے کخ نہیں کرنا آپے نکل بھی نہیں، تے بندہ بے بس ہونا ہے، یا اللہ کتنا میں مجبور ہاں، مجبور تو ایڈا ہے تے مختار تے ایڈے دعوے
میں پورے ملک انج کر دے سا تے انج کر دے سا تے تو کدے غور کریں اپنے جس لے بسترے تے لیٹنا ہے تے جس لے تڑفنا ہے اگے پیچھے ہیں جی پاویں تو ملک دے وڈے عہدے تے فائز ہیں چاہے جتنی بھی تیری تعلیم ہے پی ایچ ڈی ہے جو بلا بھی ہے تو ہر شعبہ ہر آدمی جاگیردار وڈیرا سوچے ہر طبقہ سوچے کہ میری اوقات کیا ہے یہ پھوکا نال چلنے پہ ہیں پھوک اندر آندی ویندی ہے تے ساہ لیندے ہیں ٹرنے پھرنے اے پھوکن دیا بھی قسمیں کہ نہیں بولو جسم دے وچ پھوک چل رہی آنے اے ساڑی جو پھوکاں جو فرق ہے بڑا پھوکاں جو بڑا فرق ہے بندیاں جو فرق نہیں بشر سارے بشراں جو فرق نہیں میں پھوکاں دا فرق دسدا اے پھوک سا آ رہا ہے کہ نہیں سا ڈکتے ہو بندہ مر گیا جی اندر رہ گیا تاں بھی مر گیا جی باہر رہ گیا تاں بھی مر گیا ساتھی فرمایا اے انسان تو ہر سا وچ آنے جانے وچ مالک دا شکر ادا کر کہ اندر جاوی تے پھر باہر کٹ دے تے او باہر نکلنا تیری زندگی دا سبب ہے تے باہر رہ جاوے تے اندر موڑ کے نہ آوے پھر بھی تیری موت اس دا شکر ادا کر وہ موڑ کے تیرے پھر اندر لے آندہ ہے ہر ساتھ اس دا شکریہ کرو ڈنگراں کے پتہ شکریہ ادا کر رہے نا مجیاں کہتے ہیں تک کہنے شکریہ ادا کرنا ڈنگراں کے پتہ ہے ونڈا کھاؤ کھرلی جموں مارو تے انسان دا کام ہے تے سا او ایسا اندر ہے پیٹ میں جس ویلے گڑبڑ مچ ونجے او وہی ہوا ہے لیکن ایسا جڑا چل رہا ہے جڑا ذکر الہی وچ او سا اذ ہما فی الغار جس ویلے دو غار چاہے ایک کملی والا تے ایک صدیق اکبر نبی دا بھی سا چل رہا ہے ادھر نبی دا نبوت دا چل رہا ہے ادھر صدیقیت دا چل رہا ہے سا دو ان لیکن کتنے پاک صاف سان تو انسان صاف غور کر کہ نبیاں اور صدیقاں دا سا تو کہندہ ہے جناب کہ تو جڑے مثال دے دیا تو پیٹ دے وچ گندگی ہوندی تو اس نال گند مچ جاندہ تے او جڑا ہوا ہوندی ہے او بدبودار ہو جاندی ہے تے نبی وچ کیا ہے جی گال نہیں سی او بے وقوف حدیثاں پھرول کے ویک حضور دی شان عورتاں دیئے حضور دی خادمہ فرمانیاں کہ آپ پیشاب فرما کے آئے فارغ ہو کے آئے تے میں اتھے گئیاں تے اللہ دی قسم کستوری تو زیادہ خوشبو پہ اتھوں آن دی کستوری تو زیادہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تا آپ قضاء حاجت ہستے گئے ہو تو میں تو اتھے گئیاں تک کے آئیاں تو اتھے تک کستوری نہیں خوشبو ہے اور تک آپ جڑا جواب دیتا آپ فرمایا کوئی گالے وے کہ اساں دے جڑے جسمن نا نبیاں دے ایک گال سنے ہو بہت اچھی گال نے حضور فرمایا نبیاں دا جڑا جسم ہے اے جنت وچ جڑیاں روحاں نا نیک لوگاں دیاں ساڑھے جسماں دی بڑھوتڑی انج ہوندی ہے جس طرح جنت دیاں روحاں نشو و نما پاندیاں ساڑھے جسماں دا یہ مقام ہے تو آڈیاں روحاں پچھے رہ دیاں ساڑھیاں جسماں دیاں لطافتاں تو آڈیاں روحاں کو زیادہ سمجھ آئی تو تو اپنے آپ تے قیاس رسول اللہ نہ کر او ہوا گند نال تعلق ہو گیا بدبودار ہو گئی او غذا جڑی راتی تو روٹی کھانا ہے صاف ستھری تے بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا ہے تیرے نال اس دی صحبت ایک رات دی ہوئی ہے اس دا حشر نشر فضری تو تک ان کی ہوندہ ہے اے انسان تو کتنا گندہ ہے تے جسا تو آنا ہے تیرے جائے اس نال بھی او غذا اس دے میدے وچ جاندی ہے
لیکن صبح وہ خوشبو بنا کے کٹتا ہے، اس دے پیٹ وچوں آندی ہے جس لے تے خوشبو بن کے آندی ہے، کیونکہ اندر ہی مہک ہے جی۔ وہ ہے عین نور، ان کا سب گھرانہ نور کا عین نور ہے۔ رسول اللہ دے نبیاں دے پیٹ وچ اندر وچ بدبو دا نام ہی نہیں، سب عطر آباد ہے، عطر آباد۔ اے مختلف آباد ہوندے نے جی، الہ آباد، ہارون آباد، رسول اللہ دا تے نبیاں دا اندر پیٹ کیا ہے؟ عطر آباد ہے، عطر سے عطر آباد ہے، معطر ہے۔ یہ بڑا فرق ہے۔ تو میں صفات کے حوالے سے تو کہیں جاؤ تو صفات کے حوالے سے انسان کو دیکھو، چاہے کسی عالم سے ملو، عالم کی عزت کیوں آپ کرتے ہیں کہ وہ علم دین جانتا ہے، فتویٰ دیتا ہے، اس تعریف کی وجہ سے اس کو آپ جانتے ہیں، چاہے وہ کسی نسب کا ہو۔ پیر صاحب کسی نسب کے ہوں، اگر شیخ کامل ہے، ضروری سید ہونا ضروری نہیں ہے پیر کے لیے کہ وہ پیر سیدوں کے گھر ہی پیدا ہو، جو سید نہیں ہے بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں۔ تو یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہی بات آئی، جو تم میں سے زیادہ متقی ہوگا، زیادہ صفات کا مالک ہوگا، جتنی تم میں خوبیاں ہوں گی، وہ اللہ کے نزدیک بھی مکرم ہوگا، مخلوق کے نزدیک بھی۔ اب میں جو بات چلا رہا ہوں، بات سنیں کہ اکرمکم اور اتقاکم اس میں تفضیل ہے، یہاں عموم ہے، امت میں سے جو بھی اس کی زد میں آئے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک مخصوص ذات کے ساتھ یا خاندان کے ساتھ وابستہ رکھیں، یہ بات نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ بطور خاص شان نزول کے اعتبار سے ایک ایسی ذات پر بھی آیا ہے کہ جو نسب کے اعتبار سے قریشی تو ہے لیکن سید نہیں ہے۔ سادات جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، کسی بھی فرقے سے تعلق ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، تبلیغی جماعت ہو، کوئی بھی ہو، غور کرو، قرآن پر تو سب کا ایمان ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہاں بھی اتقا کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ اور آگ سے وہ بچے گا الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں تاکہ وہ پاک ہو جائے، پاک ہو جائے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، اس لیے مال خرچ نہیں کرتا کہ آج خرچ کرے گا تو کل اس کے بدلے کوئی اس پر بھی خرچ کرے گا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے صرف، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور یقیناً اللہ اس پر راضی ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے، تفسیریں اٹھائیں، تمام مفسرین کو دیکھیں، یہ آیت کس کے بارے میں اتری؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اتری۔ اللہ نے بطور خاص ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس میں عموم کے ساتھ اتقاکم کہا، اور اس میں ایک فرد کو اتقا کہا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اتقا کون ہے؟ صدیق اکبر۔ پوچھ لیں، تفسیریں دیکھ لیں، اٹھا لیں، کسی بھی فرقے سے آپ کا تعلق ہے، لیکن مقام صدیق کا تعین کریں قرآن کی یہ آیت پڑھ کر کہ اللہ نے جس کو کہا کہ صرف تقی نہیں کہا۔ دیکھیں حضرت امام نقی اور امام تقی، تقی پاک، تقی کا کیا معنی ہے؟
اہل بیت میں بھی اسی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے معاذ اللہ کسی کی توہین مراد نہیں ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں اور قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ میرے لفظ رکھے ہوئے نہیں ہیں، بات مجھے کہنے دیجئے کھل کر کہ امام نقی اور امام تقی، تقی کا کیا معنی ہے؟ وہ نام تھا اور باقی وہ پاک تھے، اللہ نے ان کو اعمال صالحہ عطا فرمائے تھے، ہم میں سے کوئی شک نہیں ہے، متقی تھے، لیکن تقی ہیں اور یہ اتقا ہے، سب سے زیادہ متقی، کئی تقیوں سے زیادہ متقی۔ اور وہ تقی نام رکھا گیا، ماں باپ نے رکھا، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں صدیق اکبر کو متقی، اتقا کہہ رہا ہے، متقی نہیں اتقا۔ اچھا اب آپ بتائیں، میں بات ذات و صفات پر کر رہا ہوں، آپ بتائیں کہ صدیق اکبر جیسے تو ہزاروں قریشی وہاں پھر رہے تھے، کوئی صدیق اکبر کی خصوصیت تو نہیں تھی، لیکن کیا وجہ ہے اللہ نے ان کو اتقا کہا؟ سب سے زیادہ متقی، پاک منش، پاک چلن، پاک نہاد، پاک گفتار، پاک رفتار، پاک نظر، پاک نگاہ۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ کوئی ذات ہے، کوئی قبیلہ ہے، کوئی خاندان ہے؟ یہ جتنی چیزیں میں نے گنی ہیں، پاک نظر، پاک نہاد وغیرہ، سب صفات ہے نا؟ تو مطلب ہے کہ صدیق اکبر کو نسب کی وجہ سے اللہ نے اتقا نہیں کہا، صفات کی وجہ سے۔ اور صفات صدیق اکبر میں کہاں سے آئیں؟ صفات کہاں سے آئیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ جتنے ٹکڑے ہیں آیت کے، یہ ساری صفات ہیں۔ نبوت صفت ہے کہ نہیں؟ بولو، اگر صفت نہ ہوتی، نسب ہوتا تو ہر نبی کا بیٹا نبی ہوتا کہ نہیں؟ جتنے بیٹے ہیں سارے نبی ہوتے، جس طرح آج کل پیروں کے سارے بیٹے خود کو سجادہ نشین کہلواتے ہیں، سارے آنے نصیب تھے ہی جمع ہیں، اساں کو ریڑیاں لانیاں، اسی بھی سجادہ نشین، کارڈا تے لکھا ہے سجادہ نشین، سمجھ آئی؟ ایک کراچ جمنے نال سجادہ نشین بندہ نہیں ہونا، یہ تواڈیاں پلانا، یہ اگر ہے تے تواڈیاں سجادہ نشینیاں بڑے تھلے دیاں چیزاں نا، انہاں دی کوئی حیثیت نہیں۔ میں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کا قرآن کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ نے نبی کو نبوت نسب کی وجہ سے نہیں دی، کیا حضور کے والد جو تھے وہ نبی تھے؟ دادا نبی تھے؟ اگر یہ دلیل غلط ہے تو پھر نبوت آپ کے باپ دادا کے حوالے سے جس طرح آپ کو سجادہ نشینی ملتی ہے، تو اسی طرح نبوت نبیوں کو وراثت میں کیوں نہیں ملی؟ صدیق اکبر کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن اور محمد، ان کو صدیق کیوں نہیں کہا گیا اگر یہ وراثت ہوتی تو؟ فاروق اعظم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو فاروق کیوں نہیں کہا گیا؟ عثمان غنی کی اولاد کو غنی کیوں نہیں کہا گیا؟ علی کی اولاد کو باب مدینۃ العلم کیوں نہیں کہا گیا کہ علی کے گھر میں جو بچہ پیدا ہو وہ رسول اللہ کے علم کے شہر کا دروازہ ہے؟ پتہ ہے کہ ہر علی کی اولاد کا بچہ جو ہے وہ حضور کے شہر کا دروازہ نہیں ہے۔ تو جب یہ نہیں ہے تو پھر آپ بتائیں کہ کیا ہر ولی کا بیٹا ولی ہونا ضروری ہے؟ بولے، دے مجھے دلیل۔ بڑے بڑے نابغہ روزگار اور ذہین لوگ میرا خطاب سنیں گے،
اس کیمرے کے حوالے سے، تو یہ نسب نہیں ہے، نہ سجادہ نشینی نسب ہے۔ اے اشتہار لا کے تے لوگاں چ اعلان کرا کے سجادہ نشین نہیں بندہ بن سکتا۔ اے سجادہ نشینی دا اشتہار اتو لیندا ہے، آسمان تو لیندا ہے، جس نو اللہ آکھے تے جس نو قوم آکھے، جس نو عوام منے، جڑا صفات دا مظہر ہوئے، جڑا رسول اللہ دی تعلیم دے وے، جڑا دسے، جڑا حق تے باطل اس فرق کر سکے، جڑا علم دے باریک تے باریک نقطے نو اے چل دے پانی دی طرح روان کر دے وے۔ اے جس طرح تو اڈے سامنے اے باغ نیلاب کھبے آتے دریا بہ رہے ہیں، سمجھ آئی؟ یہ وراثت نہیں ہے کہ جو بیٹا پیدا ہو، جتنے بیٹے پیدا ہو سارے سجادہ نشین ہیں، سارے پیر ہیں۔ بڑا فرق ہے۔ ادھر تک کیوں مندار میں کہ خطاب ہے دسے آیا، یہ خطاب میں بتایا تھا، اس میں جلدی جلدی بات کروں گا، پھر اور بات۔ انگلیاں ساریاں برابر ہیں؟ نہیں، کیوں نہیں بھائی؟ ہاتھ برابر ہے، انہاں دونوں دا فاصلہ برابر ہے کہ نہیں؟ اتھو ٹورے برابر، یا اللہ ہے کہ انہاں نے قد برابر، اے سجا اے کھبا، اے سجا اے کھبا، قد برابر، حیت برابر، ساری دورو نظر آلیاں چیزاں برابر، سجے دیاں لکیراں دا اور مینا، کھبے دی لکیراں دا اور مینا۔ انگلیاں پکڑن تے ایک ہاتھ پکڑے، ہاتھ آکھ سکتا ہے ہر انگل ہے چیچی نکی جی اس نے قد کے وے بچاری ایویں ایسے مقابلے چکے وے ایویں ٹوٹن جائی، ٹوٹن پتہ ہے کوگی تو نکی ہونی، اس دی کیا حیثیت ہے؟ لیکن یہ بھی آنی میں بھی شامل ہاں، میں بھی ہتھے وچ شامل ہاں۔ وہ تینا کہ مصرف کے وے کوئی شے نہیں، کہ صرف کہ دے سکول پیشاب آیا ہوئے تے ماں چانن کہ میں پیشاب موترے تے بجنا استاد کو بجنا تے اے چیچی انگل چانن۔ اور گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بولو گل سی جی۔ اور ساری انگلیاں انہاں دے پہلے جڑے ہن جی سارے برابر ہونا سا، ہمیں سب برابر ہیں، تو یہ آپ کا ہاتھ برابر نہیں ہے، پھر یہ دایاں ہے یہ بایاں ہے، قد میں تو برابر ہیں لیکن عمل میں برابر نہیں۔ کھبے نال تسی استنجا کرنے ہو تے سجا ہاتھ کملی والے دی جالی تے لاندے ہو، چم دے ہو، قرآن شریف چک دے ہو، نماز پڑھ دے ہو، کھبے ہاتھ دی انگلی چاہتے ہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ، یا سجے دی اے شرف اس نو حاصل ہے نا۔ تے پھر پانچ انگلیاں اے پنجے تلے سر کیتا انہوں نے گریبان منہ پانیاں پہ اسنی اوقات ہی نہیں، تو اگے ہو، نفی اس بات تو کر، اے اللہ ڈیوٹیز دی لائی ہے، اے بڑے قداں لے بھی گئے پچھے، اے بھی گیا تے اے بھی گیا، جڑا نہ کچھ نہیں نے کو، اے سارے گئے، شہادت ایک دے گا، مطلب ہے کہ چار پچھے ہی بیٹھے تے شہادت ایک دے سکتا ہے، پورے چواں دا ثبوت ایک دے سکتا ہے کہ اے بھی ہے۔ میری گل سمجھو، اے ایک دو تین چار پانچ ہاتھ وچ پانچ انگلیاں نا، جس ویلے اللہ دے سامنے جان دی ایک جاندہ ہے، اور پچھلے گوڑے پندے ہوندے ہیں، سارے بڑے ہوندے ہیں وچی، اے انگلی دس دیئے اے میرے پچھے چار اور بھی ہے نہیں مہربانی کریں۔ اتھے کدے چواں نال انگلیاں پنجاں نال اشہدو اللہ کدے کسی کیتا ایک ہی کردہ ہے، سرداری ایک نو ملتی ہے، ایمیں ڈنڈ پائی رکھو، کوئی نہیں بندہ، ایک بڑا ذہین دور ہے، سمجھدار دور ہے، سمجھ رہا ہے میری گالوں میں جو کچھ کہہ رہے ہیں، سمجھ آئی؟ تو کسی کے گھر میں پیدا ہونے سے اگر نبی کا بیٹا
نبی ہونا ضروری نہیں تو کسی ولی کے گھر میں پیدا ہونے سے اس کا ولی ہونا ضروری نہیں. آخر جی یہ علم لدنی پڑھیں کتھو علم لدنی پڑھیں آنا وینا ہے نا اے کھ نہیں ہے جی. آخر جی آپ نے طبیعت بڑے خاموش رہنے کیوں جتھے گل کرنی نہیں اتھے تے ٹاں ٹاں کرنے اس نے تے گلاں کرنے ہون کیوں نہیں بولنے وہ کچھ پڑھیا ہو گئے تے تسی بولو نا ہے جی. تعلیم حاصل کیتی ہوئے تے بولو نا اے تعلیم اللہ دے فضل نال محنت کیتیاں نے بول رہے ہیں تواڈے سامنے اور نویاں چیزاں نے جتنے بیٹھے میرے خطابات سن لو سمجھ آئی. آخر جی مرید کرو کیوں جی سارے وہ جڑے سادے لوگ ہوندے جنہاں نوں پتہ نہیں ہوندا کہندے جی چلو جی جتھے بھی مرید ہو جاؤ سارے ایک ہی گل ہے نا ایک گل نہیں. سمجھ آئی. ویکھ کے ہاتھ دیو میں تانا ہاتھ دینے دی کوئی حیثیت نہیں دل دیو تے دل ایویں نہیں لے سکدا دل صفتاں نال لیا جاندا ہے. اوئے یوسف تے زلیخا مری یہی نسب دی وجہ تو یا حسن دی وجہ تو حسن نسب نہیں ہے حسن صفت ہے. اگر حسن نسب ہوتا تو یعقوب کے دوسرے 11 بیٹوں کو بھی ملتا. حسن وراثت ہوتا تو سارے بیٹوں کو ملتا. حسن صفت ہے جس طرح دوسری صفتیں ہیں. تو یہ ثابت کیا ہوا کہ یہ ساری کائنات مظہر صفات ہے مظاہر صفات ہے. جس کے پاس جتنی صفات ہیں اس کا نام اتنا ہی روشن ہوگا. یہ میری ساری گفتگو کا خلاصہ تھا جو میں نے اپنے دلائل سے پیش کیا. اب میں کہتا ہوں کہ اتقاکم صدیق اکبر کے لیے فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. اور صدیق دیتا ہے مال اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اپنے آپ کو پاک کرے جی اپنا مقام بلند کرے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے. کسی کے صلے میں نہیں کہ آج میں ایسا مدد کی تھی کل لالچ رکھ کے مدد کر رہا میں نہیں. اس تو اگے شروع ہونی ودہا گل ٹھیک ہے کہ نہیں. اے میں معاف کرنا اس وقت کرم ہو رہا ہے صدیق اکبر دا آپ دی بڑی شان ہے تے میں آپ دی توجہ محسوس ہو رہی میں اس جملے نو پیش کرنا چاہنا. اگے بھی آیا ودہا اگے آیا ودہا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. پیچھے صدیق اکبر دی جڑی صورت ہے کیڑی صورت ہے جی نا اس دا سورہ اللیل. اللیل دا مکی کتھے سورہ اللیل قرآن پڑھے ہو بن کے جے اس قرآن تے ایمان ہے نے تے جے اس قرآن تے ایمان نے تے پڑھے ہو سمجھ کے نہیں تے کھل کے آکھو ایسا نا ایمان نہیں پڑھو تے پھر تکیو. اللیل دے آخری مقدی کتھے وے وَلَسَوْفَ يَرْضَى مضارعہ معروف دسی گا اور اس تو اگے ودہا شروع ہوندی ہے اتھے مخاطب کون ہے کملی والا اتھے وے تردا پچھے یردا تے اگے تردا. مخاطب واحد مذکر مخاطب تردا پچھے اللیل دی آخری وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اس دے دو معنی یا ابو بکر تجھ سے اللہ راضی ہو جائے گا یا ابو بکر اللہ سے راضی ہو گیا. اتھے یردا ہے جی اگے ہی صورت نال تے تساں پتہ ہے اے صورتاں تو میں نہیں رکھیاں اسا نہیں کیڑی صورت ہے جے صورتاں رکھاں قرآن نہیں اسا نہیں یہ صورتاں نہیں. صورتوں کی ترتیب وہی ہے
وحی کے ذریعے سے رسول اللہ نے سورتوں کی ترتیب رکھی. یہ ایمان ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ سارے. ایمان ہے. سورتوں کی ترتیب اللہ نے وحی سے رکھی جو رسول اللہ کو وحی کی. اللہ نے چاہا. میں خاص طور پر چند لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جن کو صدیق اکبر کی شان میں ابھی شک ہے، جو ان کو غاصب کہتے ہیں کہ انہوں نے غصب کیا اہل بیت کی چیزوں کو. ہے جی، غور فرمائیں. آپ کا قرآن پر ایمان ہے. اس قرآن پر میں قرآن کی نص پیش کر رہا ہوں، حدیث نہیں پیش کر رہا ہوں کہ جس میں احتمال ہو سکم کا، ضعیف ہونے کا. نہیں، قرآن شریف. تو اس ترتیب کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں بھی صدیق اکبر اور رسول اللہ کے نام کی صورت کو الگ نہیں رکھا. صدیق اکبر جہاں ختم ہوا وَلَسَوْفَ يَرْضَى ختم ہوا، فَسَوْفَ تَرْضَى سامنے آ گیا. ہے جی، خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. پہلی صورت مکنی گئی، اگلی صورت شروع ہوئی. اتھے یردا تے مکی، اگلی وچ تردا آ گئی. پیچھے صدیق اکبر مراد تے اگے کملی والا مراد. یردا تے تردا ویکھیا نے. اللہ نے صورتوں کو بھی جوڑ کر رکھا. صرف غار کا قرب نہیں دیا، صرف مزار کا قرب نہیں دیا، بلکہ قرآن مجید میں سورتوں کو بھی ملا کر رکھا. حضرات بات یہ ہے کہ یہ صدیق اکبر کا مقام ہے. اتقا، سب سے زیادہ متقی، قرآن سے ثابت ہے. تو اس کے اس آیت میں کیا فرمایا؟ اتقاکم اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو سب میں زیادہ متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہے. تو اس دونوں آیتوں کو ملائے تو مقام صدیق سامنے نہیں آیا. میں کوئی عقیدت نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی صرف اظہار عقیدت نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن کی بیان شدہ مضامین کو پیش کر رہا ہوں. اپنی طرف سے میں کوئی نہیں کر رہا ہوں. سب لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علم والے سنیں گے، سن رہے ہیں. کوئی مجھے خوشامد نہیں کسی کی. میں تو جو اللہ کہہ رہا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں. اکرمکم، سب سے زیادہ. آپ بیٹھے ہیں سارے، آپ میں سے کہہ سکتے ہیں مجھے کہ جناب آپ بڑے متقی ہیں. یہ آپ کا حسن ظن ہے. چونکہ مجھے اچھا آپ سمجھتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، تو مجھے آپ اپنے عقیدے سے متقی کہہ رہے ہیں. اللہ کے نزدیک چاہے میں کچھ بھی نہ ہوں، میرا سارا عمل نامہ جو ہے، اعمال نامہ کالا ہو سیاہ ہو، آپ کو کیا پتا؟ آپ حسن ظن سے مجھے یا کسی کو متقی کہہ رہے ہیں. تو جب اللہ کسی کو متقی کہہ دے، اور صرف متقی نہیں بلکہ اتقاکم، بلکہ اتقا اس میں تفضیل کے سب سے زیادہ متقی. تو اتقا کا جب اطلاق ہوا تو اس وقت صحابہ میں ثابت کیا ہوا کہ صحابہ متقی تھے اور صدیق اکبر اتقا تھے. اگر صحابہ کرام 1,24,000 یعنی کم و بیش امتی جتنے تھے صحابہ کرام، یہ سارے متقی تھے اور صدیق اکبر اتقا تھے. ان سارے متقیوں سے زیادہ متقی تھے. اور اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ کملی والا نہیں. کملی والا بھی دیتا تو ہم اگر نہ مانتے تو کافر تھے، لیکن یہ تو اللہ دے رہا ہے جس نے کملی والے کو نبوت دی ہے، جس نے کملی والے کو پیدا کیا ہے، جس نے کملی والے کو عزت دی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اتقا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى.
اب صدیق اکبر کے متقی ہونے میں اور سب سے متقی ہونے میں اگر وہ کسی کو شک اب بھی ہے تو وہ یقین کر لے کہ وہ خود کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھے، کیونکہ قرآن کی اس آیت پر اسے ایمان نہیں ہے، اور قرآن کی جس آیت پر کسی کا ایمان نہ ہو، ایک لفظ پر، ایک نقطے پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ زندیق ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ مردود ہے۔ سمجھ آئی؟ اور اتقا اب دیکھیں کون ہیں، اہل بیت کون ہیں؟ یہ متقی ہیں، یہ متقی زادے ہیں، یہ اتقا جس نبی نے اس صدیق کو مقام تقویٰ پر پہنچایا وہ اس جسم اطہر کے خون سے ظاہر ہوئے ہیں، اس پاک خون سے جس کے قرب نے صدیق اکبر کو عام حیثیت سے اٹھا کر اتقا بنا دیا۔ یہ اس جسم سے کے اندر گردش کرنے والے خون کا ظہور ہے، یہ اس کا وہ پاک خون ہے جو اتقا سے بھی اوپر مقام رکھتا ہے، جو اتقا سے بھی اوپر مقام رکھتا ہے۔ یہ اس کی اولاد ہے۔ کون اولاد؟ تو میں نہیں، میں جن کو کہہ رہا ہوں اہل بیت میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ امام حسن، سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، سید امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام حسن مثنیٰ، نفس زکیہ، ابراہیم، یہ جو سلسلہ حسنی والحسینی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ مقام تقویٰ پر فائز تھے۔ ایک بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وقت دیر ہو رہی ہے تو میں ایک آپ کو سنانے آیا ہوں۔ یہ ایک خاص بات جو امام زین العابدین کے حوالے سے، تقویٰ اور طہارت کے حوالے سے، کہ انہوں نے نسب پر فخر نہیں کیا کہ ہم کون ہیں، اپنی صفات۔ کربلا کیا ہے؟ ساری کربلا صفات کا ظہور ہے، ساری کربلا صفات کا ظہور ہے، ساری حسنیت صفات کا ظہور ہے۔ اتنی غنا، اتنی استغنا کہ جس ملک کی ہوس کی جا رہی تھی انہوں نے کہا یہ تو میری ٹھوکروں میں ہے، جاؤ لے جاؤ۔ یہ بھی ایک صفت ہے، یہ ایک صفت ہے، شان ہے، ایک عمل ہے۔ کیا فرماتے ہیں امام زین العابدین؟ فرماتے ہیں یا ایھا الناس احبونا حب الاسلام، اے لوگو اساں نال اسلام نے دائرے چ رہ کے محبت کریا کرو۔ سید الساجدین، سنو سید الساجدین، تیرے میرے سید ہونے تو پھر بھی شک ہو سکتا ہے وہاں کہ نہیں، لیکن زین العابدین دے سید ہونے کوئی شک نہیں ہے۔ تیرا اس دے نال نسب جڑے تے تینوں لوگ ہاتھ چوم دے کوئی تے او سیدہ دا سردار کے کہہ رہے ہیں احبونا حب الاسلام، اسلام دے دائرے ساڑے دل محبت کریا کرو۔ فما برہا بنا حبکم حتی سار علینا عارن، اے لگاتار تسانی محبت اے جی نہ ہو ونجے کہ کر کر کے کل اے محبت اساں واسطے شرمندگی بن ونجے، اسی کسی منہ دسنے جو گے نہ ہوا۔ وفی روایت حتی بغضتمونا الی الناس، اتنی محبت نہ کرو کہ لوگ اساں پیڑا سمجھو لگ پہ ہونا۔ گل سمجھی نے کہ اہل بیت سے اتنی محبت، یار یہ حد میں بڑھتے ہو، یہ کیا تم کر رہے ہو، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ایسی محبت نہ فرمایا امام زین العابدین نے، ہم سے ایسی محبت نہ کرو کہ لوگ ہمیں محبت کرنے کے بجائے ہم سے نفرت کرنے لگے۔ اس دور میں دیکھیں یہ جو پارٹیاں بنی ہوئی ہیں جو آج اہل بیت کے خلاف بول رہی ہیں، ان کو اس بات پر آمادہ کس نے کیا؟ ہماری محبت بے جان ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے۔
فرمایا وَذَكَرُوا أَنَّهُ احْتَرَقَ الْبَيْتُ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي اتقاکم کا معنی میں کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ایک واری تے کرے چ اگ لگ گئی, اگ لگ گئی, آپ نماز پڑھنے رہے ہیں جی. فَلَمَّا انصَرَفَ قَالُوا لَهُ جس لئے آپ نماز سلام پھیرے نا تے لوگاں عرض کی تھی حضور سارا کار سڑ گیا ہے تے آپ اگ لگی تے تساں پتہ نہیں لگا. فَقَالَ إِنِّ اشْتَغَلْتُ عَنْ هَذِهِ النَّارِ بِالنَّارِ الْأُخْرَى فرمایا چلے ہو تسی آنے ہو کرے چاگ لگیے ماں آواز آنی ہے یہ آگ لگنے نہیں پر ماں نماز کھلوتے ہو جہنم نہیں آگ اگلی آگ نہ ڈر لگ گیا میں ادھر متوجہ ہو گیا. کار سارا سڑنا ہے تے پیا سڑے کدھر اگلی آگ نہ ماں ساڑے. امام زین العابدین فرمایا میرا خیال اگے چلا گیا کہ میں اس اگی نہیں پرواہ نہیں کی تھی. وَقَانَ اِذَا تَوَزَّا يَسْفَرُّ لَوْنُهُ جس ویلے آپ وضو کرنے تے آپ نا چہرہ مبارک رنگ زرد ہو بننا ہے ڈر نال. وَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ارْتَعَدَ مِنَ الْفَرَقِ جس وقت نماز کی طرف اٹھتے تھے امام زین العابدین تو آپ کانپتے تھے گھبراہٹ کی وجہ سے کہ میں کیا کرو لگا. فقیل لہو فی ذالکا لوگاں عرض کی تھا قبلہ ساری دنیا نماز پڑھنی ہے وضو کرنے والے رنگ پیلا پہ بننا ہے کھلونے ہوتے گھبراہٹ نال کمنے ہو کی وجہ ہے. فرمایا تدرون بین یدی من اقومو ولے من اناجی اوہ تو ساں پتہ نہیں کہ میں کس نے سامنے کھڑے ہونے واسطے جا رہے ہاں تے کس نی بارگاہ وچ میں اپنی دل نی آرزواں پیش کر ساں اس ذات تک کے تے ڈر کے تے میں ایک کمنا اے اتقاکم نہ میں نہ تکو کہ اتقاکم وچ یہ بھی آنن کے نہیں جی اتقاکم. فلما حجا ارادہ ان یلبیا جس وقت آپ ارادہ کیتا حج دا تے آپ تلبیہ سارے حجی پڑھنے نا لبیک اللہم لبیک سارے پڑھنے نا تے جس ویلے سارے پڑھیا نا فرتعدا آپ کم گئے امام زین العابدین کم گئے تلبیہ نہیں پڑھے آپ. وقالا اخشا اللہ اکبر قربان جائیے تیرے زین العابدین فرمایا اخشا ان اقول لبیک اللہم لبیک فیقال لی لا لبیک آہنین میں ڈر رہا ہوں کہ زین العابدین سجاد لبیک کہے کہ اللہ میں حاضر ہوں سارے آہنین نہ لبیک اللہ لبیک میں نے حاضر ہوں تے اللہ کدھر آواز آوینجے کہ زین العابدین تیری حاضری میں نو قبول نہیں تے میں کدھر جاساں اس واسطے میں ڈرنا میں لبیک جو گا نا لبیک آکھنے جو گا نا میرا یہ شکل نہیں. یہ اتقاکم کا معنی ہے اتقاکم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب جو غور کرے وہ طبقہ جو اہل بیت کے خلاف زبان کھولتا ہے توہین کرتا ہے یہ واقعات پڑھے اور دیکھے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے یہ ان پر اطلاق ہوتا ہے کہ نہیں یہ اللہ کے نزدیک معزز ہیں کہ نہیں. اور جو اللہ کے نزدیک معزز ہو اس کی اگر کوئی بے عزتی کرے تم کرو یا کوئی کرے اس کی اپنی کیا حیثیت ہے یا اللہ اس سے کل سلوک کیا کرے گا یا دنیا میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا یا ہونا چاہیے. فشجو ہو علی التلبیت لوگاں آکھیا قبلہ حج کرنا آیا ان لبیک ساری دنیا بھی آنی ہے تسی بھی آگ چھڑو وہ بے سینگے ہو بولو تو صحیح ہو بولنا میں پیا تے سین تسی گئے ہو. لوگاں آکھیا قبلہ لبیک آکھو اللہم لبیک سارے حاجی پہ آنن حج واسطے آیا یہ بڑا ضروری ہے. فشجو ہو لوگاں ابھاریا حوصلہ دیتا سرکار کوئی نہیں ہونا تسی آکھو آکھو لگے نہیں ماں ڈر لگنے اللہ آکھے تنی حاضری قبول نہیں میں نے عمل ہے جے نہیں. انکسار ویکھو زین العابدین کا ہے جی وہ سیدو جڑے نخرے نال
تسی ٹنگ نہیں رکھنے ہو زمین تے ہیں جی تے غرور تو آڈے اتنے بچے کہ اسی سیدہ ساڑے کو دنیا ساری کم تارے تیری سیادت کا کوئی یقین نہیں ہے کہ تو سید ہے بھی یا نہیں، لیکن جس کی سیادت پر مہر لگی ہوئی ہے، جو فاطمہ الزہرا کا ڈائریکٹ پوتا ہے اور حسین کا بیٹا ہے، امام محمد کا باقر کا باپ ہے اور امام جعفر صادق کا دادا ہے، موسیٰ کاظم کا پردادا ہے۔ وہ آہنا پہ میں لبیک جو گا نا اللہ نہ کر چھوڑے، وہ تو بن کے آیا ہے نہیں جا تو اس قابل نہیں ہے جا۔ لوگاں آکھیا حضور آنکھ چھوڑو ساری دنیا پہ آہنی ہے، حج تے آئے ہیں، اٹھنی تے بیٹھے اٹھو تے امام زین العابدین ہے جی آپ اٹھتے بیٹھے ہیں تے فلما لبا لوگاں دے آکھیا سارے حضور مہربانی کرو آپ تلبیہ پڑھے لبیک آکھیا ہے جی فلما لبا غشی علیہ فسکت عن الراحلت تے جس لئے تلبیہ پڑھا نا لبیک اللہم لبیک تے غش آ گئے نہیں برداشت کر بے ہوش ہو گئے اور اٹھے تو ٹیپ ہے آپ تلے زمین تے۔ اے تقوی دا میں نے اور اتقاکم کا یہ مفہوم ہے جو تم میں سے سب میں سے ڈرتا ہو۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اتقاکم صدیق اکبر کے متعلق آیا، اتقا تو سب سے زیادہ ڈرنے والے ثابت ہوا، صحابہ میں سب سے ڈرنے والے اور متقی حضرت صدیق اکبر۔ اور امام زین العابدین کے دور میں جتنے صحابہ تھے سب میں سب سے زیادہ ڈرنے والے اہل بیت میں اور صحابہ میں تابعین میں تبع تابعین کے جو جوان نسل تھی اس وقت سب میں زیادہ ڈرنے والے امام المتقیین اتقاہم و اکرمہم امام زین العابدین تھے۔ آخری جملہ وہ مزہ آ رہا ہے کہ جملہ سناوانے کے نہیں تساں نیڑے تریڑے وجنا ہے تو میں گولڈ شریف وجنا ہے واپس آلے سمجھ آئی نا سنو دور بڑا وجنا ہے ایک منٹ یہ آنا بابا میں دور وجنا ہے بابا گل سن عالم آخرت کتنا دور ہے بہت دور ہے نا کدے کسی تک کیا ہے بہت دور ہے اگلا جہان اور جی ہے فلانی گل کتنے وہ تو جی اگلا جہان ہے بھائی بہت دور ہے تو جس لکھیاں نوٹیاں بھی جان تو نال ہی کول ڈنڈ پانے رہو تو کہنا دور ہے تے اکھیاں نوٹ کے چلے ونجو تے کول ہے اکھ نوٹو تے اگلا جہان نے اکھ کھولی رکھو تے اگلا جہان نے بہت دور ہے شاعری بیانن اشعار ترنم نال میں کہا ترنم بڑا اپنی طبیعت ہونی تو میں پڑھنا ہو سکنا ہے آ گیا تھے زوری میں نہیں آڑنا ہونا جیڑی پوکھ لگی ہوئے تے گراہ مارے اس نیچا سو رہے تے رجے تے گراہ مارے تے اگلا بھی بار کرنا ہے بندہ میں نے اندر ہی خواہش آسی تے وہ آپ بلواسی میں کیا آکھیا کہ حضرت طاؤس بہت بڑے محدث ہیں فرمانن کہ سمیت راوی روایت کرنا ہے کہ آپ ہر رات 1000 نفل پڑھ دے سن 1000 رکعت آنو مادہ پتر کوئی سید صاحب اے جڑے بہت بڑے سید عالی نصب بن دیں تے کم تکو فرض نمازہ نہیں پڑھ دے قرآن کدے نصیب نہیں ہوا اللہ ماشاءاللہ جسا اللہ توفیق دیتی ہوئے قرآن دا لفظ نہیں پڑھ سکتے تے سیادت نماز کدے نہیں پڑھی نماز بازا نہیں آتی نماز نہیں آتی فخر نصب پر کر رہے ہیں نصب کا کوئی حیثیت نہیں ہے صفات پر میں نے پوری بحث صفات پر کی ہے صفات ہیں صفات جس میں بھی پائی جائیں گی اگر صفات ہیں اور نصب بھی ہے تو پھر 2 گنا شرف حاصل ہے تجھے کہ ایک اعلیٰ خاندان کا فرد ہے اور صفت بھی تجھے اونچی ملی ہے نصب ملا ہے تو امام حسن کا ملا ہے بلڈ ملا ہے خون ملا ہے تو حسنی ملا ہے خون ملا ہے تو حسینی ملا ہے غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی کی اولاد سے ہے تو اور تجھے نصب ملا ہے
تو غوث پاک کا بیٹا ہے. تیرا نام ماں باپ نے مہر علی رکھا. تیرا بلڈ غوث پاک کا بلڈ ہے. غوث پاک کا خون امام حسن کا خون ہے. حسن کا خون فاطمہ کا خون ہے. فاطمہ کا خون محمد مصطفیٰ کا خون ہے. شرف دیکھا آپ نے؟ کیا دست بدست آئی ہے ہم تک مستی. کیا شرف ہے یہ سلسلۃ الذہب ہے. لیکن مہر علی نسب کا نام نہیں ہے. مہر علی کے خاندان کے اور لوگ بھی وہاں اب بھی ہیں، لیکن مہر علی ایک ہی ہے. خون کی وجہ سے نہیں، خون کے اس کے اور برادری بھی ہے، سارے ہیں. صفت کی وجہ سے، صفت کی وجہ سے اور صفت علم کی وجہ سے اس نے علم حاصل کیا. اللہ نے وہ دماغ دیا تھا کہ آج علم کے حوالے سے، فقر کے حوالے سے پوری دنیا پر، دنیا فقر پر چھا گیا. تو اس کی شہرت کی وجہ بھی اس کا نسب نہیں ہے. کیا صرف پیر مہر علی شاہ دنیا میں سید ہے اور کوئی سید نہیں؟ لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں. سید بہت ہے، جسم کے حساب سے سید بہت ہیں، صفت کے حساب سے کوئی ہے. جو صفت کے حوالے سے سامنے آیا ہو. میرے دادا کو نسب بھی اعلیٰ ملا، بلڈ بھی اعلیٰ ملا، خون بھی اعلیٰ ملا، نسب بھی اعلیٰ ملا، خاندان بھی اعلیٰ ملا، قبیلہ بھی اعلیٰ ملا، اور صفت بھی اعلیٰ ملی، صفات بھی ملی. علم نحو ہو، علم صرف ہو، علم معانی ہو، علم بدیع ہو، علم حدیث ہو، علم تفسیر ہو، علم استرلاب ہو، کیمیا ہو، سیمیا ہو، ریمیا ہو، ہیمیا ہو. یہ جتنے علوم اور اس کے علاوہ موجود ہیں، اللہ نے اس کو دسترس دی تھی. علم قافیہ ہو، علم موسیقی ہو، علم بدیع ہو، علم معانی ہو. یکتائے روزگار تھا تو صفات نے اس باڈی کو اٹھا دیا. اس باڈی کو دنیا چومنے لگی جس میں یہ صفتیں تھیں. قبر کو آپ کیوں چومتے ہیں؟ اس میں باڈی ہے. اور باڈی کو کیوں چومتے ہیں؟ صفتیں ہیں. گل سمجھ آ گئی؟ تے مطلب ہے کہ جس کے اندر صفات ہوں، خوبی ہو، علم ہو، دانائی ہو، تقوی ہو، کمال ہو، اس کی عزت کرو. وہ عزت کے قابل ہے. صرف بزرگوں کے گھر، اولیاء کے گھر، پیروں کے گھر پیدا ہونے سے کسی پیر کا بیٹا معزز نہیں ہو سکتا. اور نہ وراثت سب کو مل سکتی ہے. اپنی طرف گھسیٹتے رہیں تو گھسیٹتے رہیں. پراپرٹی دنیا کی اور چیز ہے، صفات کی پراپرٹی اور چیز ہے. صفات کی پراپرٹی ایسی ہے، دنیا کی تو تقسیم ہو جاتی ہے. انا، لولا، کانا، گنجا، بد شکلا، کوڑا، لنگڑا. پتر بھی ہوئے تے حسین یوسف جا ہوئے، علم والا ہوئے، چوٹی دا امام راضی ہوئے، غزالی ہوئے، سونا ہوئے، ساریا خوبیاں ہون. اس گنجے لوڑے تو اس نو دونوں نو حصہ برابر ہی مل سی. شریعت میں حصہ دونوں کو برابر ملے گا. یوسف کو بھی اتنا ملے گا، بنیامین کو بھی اتنا ہی ملے گا. لیکن بنیامین اور یوسف میں کیا فرق ہے؟ یہ زلیخا سے جا کر پوچھ، یہ مصر والوں سے پوچھ. جس وقت قدم رکھا مصر میں یوسف نے تو اثر نو خون ہستی میں روانی آ گئی. اثر نو خون ہستی، قدم رکھا. یعقوب کے بیٹے سارے 11 پتر آئے، لیکن اس کلے نے جسے قدم رکھیا بازار مصر تے اثر نو خون ہستی میں روانی آ گئی. یہ پیسے تو بغیر میں کرنا پیانے اے سید آپ کے نئے والے انہیں نے کسی کا کہہ دے سن ہے جی. ہاں اے پیر تے مولوی تے سید کسی کا پیسہ نہیں دینے بیچارے آپ لوگوں کو کہنے دے.
میں اللہ واسطے کر رہا السر نو خون ہستی میں روانی آ گئی. یعقوب نہ پتر آیا وہ 11 پرا اور بھی ایس پر پتہ نہیں سا کہ اللہ دے کے بھیجے. ایک وری مصر نے بازار وچ قدم رکھیا ہے جی اثر نو خون ہستی میں روانی آ گئی. مصر جھوم اٹھا زلیخا پر جوانی آ گئی. اور پورا مصر مست ہو گیا ہے. حسینہ دے بادشاہ نے قدم رکھے ہے. بندے سارے نے کہ نہیں پیو ایکے کہ نہیں پتر 11 تے بر میں وقتہ پا چھڑیا پورے مصر نو. کسی نو نبوت نہیں دتی ایک نو دتی یوسف نو ایک نو دتی تے 11 کو نو سجدہ کروایا. آؤ تساں کھوئے سٹیا آؤ ہن اسی اگے سجدہ دیو کیونکہ اسی نو سجدہ ہے. آؤ یعقوب دے پتر ہونے وچ نسب تو اڈا اس دا خون ایک ہے کوئی فرق نہیں لیکن میں نے اس کو یوسف بنایا ہے تم اس کے بھائی ضرور ہو. لیکن آؤ میں کہتا ہوں سجدہ دو. سجدہ میرے سوا کسی کو ناجائز ہے لیکن اللہ جمیل و یحب الجمال. میں بھی سونا تے سونیا پسند کی نا تے اسا میں کٹ کٹ کے حسن دیتا ہے. اس حسن کے سجدہ کرو چکو اپنے کرتوت جڑے اس نال دشمنیاں کیتیاں نے انہاں کو توبہ کرو تے آکھو تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. اے یوسف اللہ کی قسم ہے کہ آج اللہ نے تجھے ہم پر غلبہ دیا ہے. یہ کہو اور سجدہ دو. سجدہ دیتا تے پھر یوسف سجدہ ہے کہ نہیں سجدہ. یوسف دے دوے پران لیکن سجدہ تے مطلب ہے تسی پہ نہ کرو نا. وہ ہی نے جڑے چک کے انہوں نے کھوئے سٹیا سی وہ سجدہ دیندے سن توبہ. لیکن حالات نے موڑ تروڑ کے جس لئے نلے چھپا کے ڈنگریاں دیو نا تیل تے مجھ جس لئے منہ نہ کھولے تے تیل نلے چھپا کے دیو تے پھر وینس کے نہیں اندر منہ نہیں کھولنا. جس لئے نلے چھپا کے تیل دیوے نا اللہ تے پھر بڑے بڑے پراواں بھی سجدہ کرنا پینا ہے چکنا پینا ہے جس لئے وہ چکاوے تھے. ہیں جی میں تیل لی مثال دیتی نا تے پاویں مجھ کھا کے پھر ایڈا ایڈا آنا کڈی نہیں رتا تیل جے دیتا ہے تے پھر جس لئے اللہ تیل دے وے آکھے چوک میں جے آہنا چوکے تھے ہاں تے پھر منوانا ہے. او منوانا جاننا ہے او منوانا ہے. بندہ کیا منوا سکتا ہے. وقت منواتا ہے عوام منواتے ہیں. عوام کہتی ہے کہ کون ہے کہ میں آکھیا مصر جھوم اٹھا زلیخا پر. آخری گل اجزے اتقاکم کا ایک اور ثبوت فرمایا کہ حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام زین العابدین کو حجر اسود کے پاس سجدے میں گرا ہوا دیکھا تو آپ اللہ کی مالک کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے تھے یقولو عبیدوں کا بے فنائے کا تیرا یہ عاجز غلام تیرے سایہ دیوار میں آ گیا ہے. وسائلوں کا بے فنائے کا اے میرے مالک اے زین العابدین تیرے درد منگتا تیرے دیوار دے سائے جا کے بیٹھا ہے. سجدہ ریز ہے. فقیروں کا بے فنائے کا اے میرے مالک تیرا منگتا تیرا محتاج تیرے سایہ کرم میں آ گیا ہے. بیت اللہ دے کول آ گیا تیرے گھر دے سائے چ بیٹھا ہے سجدہ کر رہی کرم کر میرے تے رو رہے سن آپ امام زین العابدین. تو فرماندے حضرت طاؤس فرمانے میں ایک گلاں سن کی دیا اے دعاواں اے رونا اے زاری سنی نا جس لئے میں تے فواللہ ما دعوتو بہا فی کربن قطو اللہ کشف عنی. اللہ دی قسمیں
کوئی دنیا تے میری سخت تو سخت مصیبت آئی ہے، امام زین العابدین دے اے لفظ دورا کے میں سجدے ٹٹھا، اللہ نے میری وڈی مشکل حل کر دیتی۔ مطلب ہے کہ اتقا اور متقی لوگوں کے زبان سے جو نکلا ہوا لفظ ہو اس کا بھی ایک مقام ہے۔ جب اس کے اثرات فنا نہیں ہوتے تو جو کہنے والے ہیں وہ وقت گزرنے سے کب فنا ہو سکتے ہیں، چاہے ان کا زمین پر ذکر ہو یا وہ زیر زمین لیٹے ہوئے ہیں، ان کے لیے حکم ہوتا ہے نم کا نومت العروس، سو جا دلہن کی طرح۔ میں بھی حی ہوں، میں بھی قیوم ہوں، تیرا تعلق حی قیوم سے ہے، نہ میرے لیے مرنا ہے، تیرا مجھ سے تعلق ہے، میں تجھے بھی زندگی عطا کر رہا ہوں۔ وَعِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تو یہ ساری کائنات مظاہر صفات ہے۔ تو اللہ نے جو ہمیں بنایا ہے، یہ قبیلوں اور خاندانوں کا جو تعارف ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ باہمی عارضی تعارف کے حوالے سے ہے، ورنہ ہماری پہچان صفات کی حوالے سے ہے۔ جتنی جس کے اندر صفات ہوں گی اس کا نام اتنا ہی روشن ہوگا اور اس کا عند اللہ مقام بھی بلند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی مکرم ہے جو اس سے زیادہ ڈرتا ہے، اور ڈرنا نسب نہیں ہے، خون نہیں ہے، بلڈ نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، قبیلہ نہیں ہے، بلکہ ایک صفت ہے، ایک عمل ہے، ایک نظریہ ہے، ایک نقطہ نظر ہے، ایک احساس ہے۔ ایک احساس کا نام ہے ڈرنا۔ متقی ہونا ایک صفت ہے۔ تو یہ اپناؤ گے تو بارگاہ باری تعالیٰ میں عزت پاؤ گے۔ ان الفاظ کے ساتھ مغرب کی اذان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ میں نے آپ کو اللہ کی طرف بلایا اتنی دیر تک۔ آپ سنیں میرے اس جملے سے بھی معزوز ہوں کہ میں اذان کو ویسے تو نہیں جانے دیتا کہ ابھی تک میں نے آپ کو اللہ کی طرف بلایا، اب آپ کو اور مجھے اللہ اپنی طرف بلا رہا کہ آؤ میری طرف۔ اذان ہو رہی ہے نا مغرب کی، اٹھئے نماز پڑھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔